بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سچی حکایت، ایک عظیم الشان حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف مکہ معظمہ پہنچنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ تیاریاں شروع ہوئیں اور آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمانی کو مع اس لشکر عظیم کو اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں پہنچ کر کچھ عرصہ ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے۔ اپنے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت سناتے اور یہیں سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد مکہ معظمہ میں مناسک ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر صنعاء ملک یمن میں پہنچے۔ مکہ معظمہ سے صنعاء کا 1 مہینے کا سفر ہے اور آپ مکہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور صنعاء زوال کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ ٹہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر پہنچا اور ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور اور یمنی ہدہد کی حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ یمنی ہدہد: بھائی تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے؟ یافور: میں ملک شام سے آیا ہوں، اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد: سلیمان کون ہے؟ یافور: وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرمان والا اور سلطان ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے اور ہر چیز اس کی تابع میں ہے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک میں ہو؟ یمنی ہدہد: میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کا بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 سپاہی ہیں۔ پھر اس نے یافور سے کہا تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور: بھائی میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد: نہیں، بلکہ یہاں سے ملک اور فرمان والا بلقیس کی مفسر خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یافور: اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن دیکھنے لگا اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے ضلال میں آ گئے اور فرمایا کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا وہ بے وفائی حاصل کر رہا ہے؟ ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا، اسے سخت سزا دوں گا، یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا ہاں، یہ فرمایا کہ یا کوئی روشن سند میرے پاس لے کر آئے۔ ہدہد نے کہا تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ خود اپنی دم نیچے کیے ہوئے زمین پر ملتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑا
اور اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا اذکروا کفاکا بنا یدالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا کہ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکیت میں پہنچ کر دیکھتا ہوں، خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے، اور وہ سورج کی پجارن ہے، وہ سورج کو پوجتے ہیں، عظیم اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ روایت ہے کہ تخت سونے اور چاندی کی بنا ہوا ہے اور بڑے بڑے جواہرات سے مرصع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، اور پھر تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں، اور پانچویں میں چھٹا، اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت مکفل تھا، اور ساتھ ہی غلاف اس تخت میں چڑھا رکھے ہیں، اور اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زرمرد کا، اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز اور 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس ساتویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھی رہتی ہے۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا، اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار امر تھا۔ ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک خط لو اور جاؤ اور بلقیس کو پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لکھا، اللہ تعولوا علیہ آتونی مسلمین، میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط پر شاہی مہر سخت کر کے ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7 قلعوں کے پہروں کے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ چٹھی رساں روشن دانوں سے گزرتا ہوا بلقیس تک پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد کو وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ دیا، باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور آئین سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم جور والے اور لڑنے والے ماہر ہیں۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑے، ہم شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ آئندہ جو آپ کی مرضی ہو۔ بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں، بادشاہ جب شہر میں اپنے زور قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے، بجز اس کے ان کے دین کا اتباع کیا جائے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی گاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات مرصع تھے، اور 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں، اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا، وغیرہ وغیرہ۔ خط کی اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیا۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہی اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے، اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں، اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بنائی گئی، اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئی، اور خشکی و تری خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں، اور ان پر اپنے مقربین و خواص کو بٹھایا، اور اپنے جنی لشکر اور انسانوں لشکر کو دور دور تک سب بسب کھڑا کر دیا، اور بحثی جانوروں اور درندوں اور چوپائیوں کو بھی سب بسب کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور اس شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنے
جو میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا۔ جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواری دیکھی اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جاہ و عزت و شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھڑک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگ اہل مفاخرت میں دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفے و ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اتنا کچھ دیا ہے، لہٰذا بلقیس کے قاصد پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جاؤ اپنے ساتھی، اور جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر لشکر لائیں گے، اس کے مقابلے کی کہ اسے طاقت نہ ہوگی اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ پھر اس نے ایان سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہدہد نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرمایا، ایوکم یاتنی بیارسکلا، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ عفریت نامی ایک جن اٹھا اور بولا، انا آتکا بھی قبل ان تقوما منکا، آپ کے اجلاس برخاست سے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا، میں ایک پلک ماننے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ یہ کہا اور پلک کی پل میں تو دیر ہو سکتی ہے، اور سلیمان نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 مہینے کا راہ تھا، اور طول و عرض اس کا آپ پڑھ چکے ہیں کہ 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا۔ اتنی طویل مسافت اور اتنے وزندار ہونے کے باوجود، محفوظ مقام میں ہونے کے باوجود، سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اسے پل بھر میں لے آیا۔ پھر جو سلیمان علیہ السلام کے آقا و مولا حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولیاء امت ہیں، وہ کیوں دور دراز کی مسافت کو کسی مجلس کی اعانت حمایت کو نہیں پہنچ سکے؟ وہ عالم کتاب وہ سخت لانے کے لیے دربار میں بلقیس کے محل میں آ گیا، وہاں سے تخت اٹھا کر واپس آیا، مگر اس عرصے میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں غائب بھی نہیں ہوا اور مقام تخت بھی پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہ ہو کر بھی، اور یہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی کی ہے۔ پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کا ایک وقت میں متعدد جگہ تشریف فرما ہونا کی ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی نے 2 مہینے کی راہ کو پل بھر میں طے کر لیا اور پل بھر میں چلا بھی گیا، اور بھی پھر حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج پل بھر میں عرش پر تشریف لے جانا اور واپس تشریف لے آنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ محترم بزرگوں دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر اس واقعے میں کوئی بھی کمی یا کچھ بھی آپ کو غلط نظر آتا ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔